وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سبحان اللہ. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے، پڑھو پڑھو مزہ آئے گا، ٹوٹے دلوں کے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، ٹوٹے دلوں کے مزہ ان دنوں کا آیا زندگی میں، مزہ ان دنوں کا آیا زندگی میں، کب تیرے پاس جو دن گزارے محمد، جو جو ہو کے آیا ہے نا، عمرے پہ گیا ہے یا حج پہ گیا ہے، یہ اس شعر کو وہ زیادہ مزہ لے کے سمجھ سکتا ہے اور اس کو سرور زیادہ آئے گا. مزہ ان دنوں کا آیا زندگی میں، تیرے پاس جو دن گزارے محمد، تیرے پاس جو دن گزارے محمد، ٹوٹے دلوں کے محمد، بیچاروں کے چارے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمنہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سکھار کائنات،
زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم سارے جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وجہ اللہ کے چہرے والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، شیما کے وید رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین اونچی بولیں۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور کے 4 یار ہیں، ٹھیک ہے جی، خلفائے اربعہ، 4 یار، 4 خلیفہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 یار ہیں حضور کے، اور چاروں ہی حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، یار بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں۔ کیسے؟ 2 سے حضور نے بیٹیاں لے کے رشتہ دار بنایا، 2 کو بیٹیاں دے کے رشتہ دار بنایا۔ یا آسان لفظ کروں، 2 حضور کے سسر ہیں اور 2 حضور کے داماد ہیں، تے جوائیاں دا رشتہ بھی آلہ ہوندا ہے تے سوہریاں دا رشتہ بھی آلہ ہوندا ہے، جے کو مننے صحیح۔ سسر بھی قابل احترام ہے، داماد بھی قابل احترام ہے۔ ہون تے نہیں انہا ایک وقت سی پنڈ تھا تے کسے پنڈ دا جوائی ہوندا نا تو آخدے سانے پورے پنڈ دا ہی جوائی، پورے پنڈ والوں دی عزت کر دے، احترام کر دے، انہیں اٹھن بیٹھن دا اہتمام کر دے، آکھ دے پورے پنڈ دا جوائی ہے، عزت ہے دی۔ تو آقا نے 2 یاروں کو داماد بنایا، 2 حضور کے سسر ہیں۔ ہم حضور کے گھر والے ساروں کو مانتے ہیں، اے نہیں کہ ایک نو مننے آتے باقی نو چھڑ چھڑے آ، سب نو مننے ہیں۔ 5 تن پاک ہے جی، بے شک پاک ہے، لیکن میں کیا کرنا، 5 تن ہی صرف نہیں بلکہ سب تن پاک ہے۔ آقا دینال جیڑا بھی جڑیا ہو پاک ہے، سب تن پاک، کیونکہ ایک قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیری میری کی اوقات ہے، اسی جو خدا نے کیا ہے، جو مصطفیٰ نے کیا ہے، ساڈا وہی دین تے ایمان ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے جڑے صحابہ نے نا اے آسمان دے ستاریاں دی طرح نے، آسمان کی ستاروں، آسمان کے ستاروں کی طرح فرمایا میرے صحابہ ہیں، اصحابی کالنجوم۔ اور صحابہ فرماتے ہیں لگتا یوں ہی تھا کہ جب حضور تشریف فرما ہوتے تھے، سائڈوں پر صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، تو یوں لگتا تھا
جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور سائڈوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ چلو بات ہوئی ہے تو میں یہاں پہ گرا یوں بھی لگانا چاہتا ہوں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ مجھے پتہ ہے تسی سارے عاشق بیٹھے ہو، محبت والے پیار والے بیٹھے ہو، تے صحابہ دا پیار بھی سب دے دل اندر ہے، ذرا محبت نہ سبحان اللہ آکھنی ہے۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ گر اسلام ہے دریا، گر اسلام ہے دریا، یہ کناروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر دیکھیے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر دیکھیے، اسلام ہے مسجد یہ میناروں کی طرح ہے۔ اسلام کیوں جی مینار شان ہوں دے نا مسجد دے، اسلام ہے مسجد یہ میناروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، چاروں حضور کے یار بھی ہیں اور حضور کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اچھا بڑے باشعور لوگ، پنچایتی لوگ تسی بیٹھے ہو، بڑے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، کسے دا سورا انہوں کار ملن آ جائے تے ہمسایا کہے ہاں اے سورا تیرے کار کیوں آیا، اعتراض بند ہے؟ تسی گالا جس سمجھے نہیں میں کی کرن لگا، بھئی کسے دے کار سورا رہن آ جائے، ملن آ جائے تو کیا اعتراض بند ہے کہ ہمسایا کہے کہ سورا تیرے کار کیوں آیا؟ کیوں جی سوریاں دی عزت ہوندی ہے نا، اللہ کرے تو آڈی سورے نہ بندی ہوئے، نہیں تو کئیاں دی بندی کوئی نہیں، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کئی ایسے نکھٹو بھی ہوندے نے سر جی، پہلی رات ہی کہہ رہے ہوندے نے یا تو مینوں رکھ تے یا ماں پیو نوں رکھ، تو جے میں اتھے ہوا میں کہاں میری دھیے میری بھینے انہوں دو رکھ، بھئی جن نے پالیا پوسیا ایڈا وڈا کیتا ہے اج ویا کے تیرے گھر پہنچا دیتا ہے تے تو آکھنا یا مینوں رکھ یا ماں پیو نوں رکھ، دوواں نوں رکھ انہوں دو رکھ، تنوں حیا نہیں آندا؟ اور پھر کئی پتہ کی آکھدے نے اجی میری غیرت گوارا نہیں کر دی میں سوریاں دی عزت کراں، میں کہ ادو تیری غیرت گوارا کر دی جب سوریاں دے دتے ہوئے بیڈ اتے سونا ہے، ادو غیرت گوارا کر دی جب سوریاں دے دتے ہوئے پانڈیاں چ کھانا ہے، ادو غیرت گوارا کر دی جب سوریاں دی دتی ہوئی بیٹی کو گھر دے کام کروانا ہے، ادو غیرت گوارا کر دی ہے۔ ایڈا تو غیرت مند تے کیوں لیا جہیز تو پھر سوریاں کو لو؟ یاد رکھو کچھ رشتے فطرتی ہیں، جیسے بیٹی ہے تو اللہ نے بیٹی دی، یہ فطرتی رشتہ ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ بہن ہے، ماں جائی ہے، فطرتی رشتہ ہے، یہ رشتہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ماں ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جنم دیا ہے، یہ فطرتی رشتہ ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن بیوی والا رشتہ فطرتی نہیں ہوتا، بیوی والا رشتہ سنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تین رشتے فطرتی ہیں اور بیوی والا رشتہ فطرتی نہیں ہے، اس کا تعلق سنت سے ہوا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آقا نے فرمایا یہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، تو جن کا تعلق سنت نہ ہوئے تو پھر عزت نہیں کری دی، احترام نہیں کری دی۔ میں عرض کر رہا ہوں کسی کا سسر اس کے گھر میں رہنے آ جائے، ہمسایہ کہے کہ نہیں 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 یہ کیوں آیا ہے، تو کو اس کا اعتراض بنتا ہے؟ نہیں نہ بندہ۔ اب آپ بات سمجھیں گے، حضور کے گھر سو رہے ہیں صدیق اکبر، حضور کے گھر سو رہے ہیں عمر فاروق،
اور یہ صرف حضور کا گھر نہیں ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جتنا ٹکڑا ہے سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب دونوں سسر حضور کے آقا کے گھر آرام کر رہے ہیں۔ آج کئیوں کو ویسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اجی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اے سورے تے جوائی دا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سسر اور داماد کا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضور کے یار بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ کریم نے فرمایا سبقت لے گئے، پہلے پہل آنے والے وہ مہاجرین میں ہیں، وہ انصار میں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور حضور کے یار ایسے ہی تھوڑی ہے کوئی راہ چلتا یار بن جائے، ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا ہے پھر تمہارا یار بنایا ہے، اور فرمایا یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور انعام کیا ہے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور جنت بھی ایسی ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی، کفار کا ٹولہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتا، ہر وقت تیار رہتا ہے کہ موقع ملے تو اسلام نو نقصان پہنچائیے، موقع ملے تو ایمان والے نو نقصان پہنچائیے۔ ایک دن ہوا محبوب کائنات علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 3681۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے آقا نے فرمایا اللہم وعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ اسلام کو عزت دے، اور عزت کیسے ملے گی؟ فرمایا یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر دا نام لے کے ہولی نہیں بولنا،
یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ مجھے یوں لگتا ہے مشیت نے جھوم کے کہا ہوگا میرے نبی آپ چہرے دیکھ رہے ہیں، میں تو دل دیکھ رہا ہوں۔ تے محبوبہ تینوں یار دینا ہے، لوٹا نہیں دینا۔ میں تو دل دیکھ رہا ہوں، میرے نبی وہ دوں گا جو آئے گا آپ کا سر بلند فرمائے گا۔ لوٹے نو کی کرنا جائے، گولی مارو۔ آقا ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل نے نا اپنے سارے سردار اکٹھے کیے اور گول میز کانفرنس ہو رہی ہے۔ کی ہویا سارے سردار اکٹھے کیتے ہیں، کی ہویا بھائی؟ کہندہ ہے یار ہے نا کم بڑا خراب ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار محمد نے جدوں دا نا کلمہ پڑھانا شروع کیتا ہے نا تو گھر گھر لڑائی پہ گئی ہے، تو ان دا کوئی حل کیتا جاوے۔ اساں پوری کوشش کر لئیے، ایتھے تے نبی دا بلال نہیں ہٹدا، بڑا ماریا ہے، بڑے ظلم کیتے نے، ایتھے تے بلال نہیں ہٹدا، تے نبی نو کیویں سمجھائیے، تے کرنا کیے؟ معاذ اللہ کوئی انج کرے کہ محمد نو شہید کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان ہمت کن دے اندر؟ منظر دیکھنا، ایک طرف دعا ہو رہی ہے اور ایک طرف انتظام ہو رہی ہے۔ ہمت کسی اندر نہیں کہ اٹھ کے کہے کہ میں کرانگا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہوگا عمر تو کھڑا ہو، عمر تیری عمر بدلنے والی ہے، عمر تیری عمر بدلنے والی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں یہ کام سر انجام دوں گا۔ تلوار نکال لی اور آنا شروع کر دیا۔ راستے میں حضرت عمر کو ایک صحابی مل گئے، کہتے ہیں عمر کدھر کا پروگرام ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں، میں تو محمد کو شہید کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے بہن کے گھر جا، جس دین کو مٹانا تو چاہتا ہے وہ دین تو تیری بہن کے گھر میں پہنچا ہوا ہے۔ وہ تو ادھر پہنچا ہوا ہے، پہلے ادھر جاؤ۔ حضرت عمر غصے میں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو گیا ہے، جا پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر تو لینا، محمد کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر کی طرف جا۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی قرآن پڑھا جائے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم جب صبح صبح سپارہ پڑھ کے یا نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے تھے نا، تو رستے میں گھروں کے پاس سے گزرنا تو قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور آج کام الٹ ہو گیا ہے، یا تو گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یا لوگ مردوں کی طرح سوئے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں معیشت خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، دعا کریں کاروبار نہیں چلتا، دعا کریں رزق کی فراوانی نہیں ہے۔ کہاں سے فراوانی آئے جب گھر میں نحوست تو تم نے پال رکھا ہے؟ وہ وقت کہاں رہ گئے کہ جب گھروں میں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی؟ کیا آج وہ وقت نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، صرف کوشش کی ضرورت ہے۔ آج بھی صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں، گھر میں قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، گھروں میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے گا، شیطان کی نحوست ویسے ختم ہو جائے گی، اور جب شیطان کی نحوست ختم ہوگی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ قرآن کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی بہن فاطمہ سمجھ گئی یہ کھٹکھٹانے کا انداز تو عمر کا ہے، جلدی سے قرآن کو لپیٹ کے چھپا دیا، قرآن پڑھانے والے صحابی کو بھی چھپا دیا۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر نے فرمایا فاطمہ
کیا سن رہا ہوں، تم نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمانے لگی ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مارنا شروع کر دیا، بہن کو بھی مارا، اپنے بہن وہی کو بھی مارا، مار مار کے برا حال کیا۔ بہن کہنے لگی عمر جتنا مارنا مار لے، ہمارے دل سے محمد کا کلمہ نہیں نکال سکتا، ہمارا تعلق دین سے توڑوا نہیں سکتا۔ عمر کو جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے، آج تیری بات مانی نہیں جائے گی۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، دل میں خیال آیا میرے سامنے تو کوئی جانور بھی ہلنے کی کوشش نہیں کرتا، میرے سامنے تو کوئی انسان کلام کرنے کی کوشش نہیں کرتا، آج کون سی طاقت میری بہن کو مل گئی ہے، آج عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فاطمہ چل وہ دکھا جو پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں عمر تو پلید ہے وہ پاک ہے، تو پلید ہے وہ کتاب پاک ہے، میں تجھے نہیں دے سکتی۔ فرماتی ہیں چل دینا سنائی دے۔ حضرت فاطمہ قرآن پڑھنے لگی، ادھر قرآن پڑھا جا رہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، عمر کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسا رہی ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے آنسو بہائے جا رہے ہیں، ادھر آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں دل ایسا نرم بناؤ، قرآن پڑھا جائے تو انسان رونے لگ جائے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی صفت بیان کی ہے، مومن کی ایک نشانی بیان کی ہے۔ فرمایا مومن کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تفیض من الدم، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ایسی آنکھیں اور دل عطا فرما دے، پھر بولو آمین۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، عمر رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، روئے 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 کہتے ہیں فاطمہ منو دے کو لے چل، جندہ قرآن ایڈا میٹھا ہے آپ ایڈا سونا ہوئے گا، منو لے چل۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے نہیں عمر تو دشمن ہے، تو اسلام دا دشمن ہے، انج نہیں لے کے جانا، ہو سکتا تو سارے نبی نو نقصان پہنچائیں۔ حضرت عمر فرماندے نے لے جا، پاویں پیچھے ہاتھ بن کے لے جا، لے جا۔ بہن نے ہاتھ باندھے، 7 دن وہی بھی ہیں، 7 بہن بھی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے حضرت عمر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ رہے۔ آقا تشریف فرما، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ فرماتے حضور وہ دیکھو عمر آ رہا ہے، آقا فرمائے آ نہیں رہا، لایا جا رہا ہے، آج آ نہیں رہا، اسے تو میری دعائیں لے کے آ رہی ہیں، اسے اللہ لے کے آ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے آقا فرماتے ہوں گے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر۔ رل کے پڑھ لو کچھ نہیں ہوندا، کوئی زور نہیں لگتا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن۔ حضرت عمر کو بیچ کے نا ابو جہل انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بڑے بڑے کافر کن ٹوٹے سارے بیٹھے ہوئے، بیٹھا انتظار کر رہے ہیں عمر آئے گا،
انہوں کملے نو کی پتا، گئی عمر نہیں کدی آئی، گیا عمر کتوں آنا ہے؟ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ آیا کہندا ابو جہل خیر ہے جی محفل لا کے بیٹھے ہو، کتنا انتظار ہو رہا ہے؟ کہندا عمر نو بھیجیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے آنا سے، آ رہا ہونا ہے۔ وہ کہندا ہون نہیں آندا، عمر گیا۔ ابو جہل نے کیا کی ہویا ہے؟ کہندا عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل اٹھیا تے جتی پانی بھی یاد نہیں رہی، ننگے پیری نس پیا۔ میں کہ ایسی لائی ہے اج تک نہیں پائی، ایسی جتی لائی ہے اج تک نہیں پائی، نہ سر تے صافہ رکھیا نہ جتی پائی، اتوں بھی خالی، وڈا ادوں اتوں تھلو خالی، نکے اج اتوں تھلو خالی۔ نہیں سمجھے میں بڑی ڈونگی گل کر گیا۔ ادو بھی وہ سروں پیروں ننگا تے اج دے بھی ٹھیک ہے نا۔ کہندا ہے کی ہویا ہے؟ جلدی نہ دوڑ لائی، ادھر حضرت عمر حضور دی بارگاہ اندر میرے محبوب پیغمبر کے پاس پہنچا۔ مجھے لگتا ہے حضور کہتے ہوں گے وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن کلمہ پڑھنے کے لیے فرمایا آقا مجھے کلمہ پڑھاؤ، مرید بناؤ، قدموں میں بٹھاؤ، جنت پہنچاؤ۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پہلی بار حضور نے حضرت عمر کے ایمان لانے پر نعرہ بلند کیا، فرمایا اللہ اکبر۔ عمر کے آنے پر نعرہ بلند ہوا۔ چلو آپ بھی لگا لو اللہ اکبر، چار باری لاؤ، چار یارہ دے نسبت نال اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے نعرہ لگایا، حضور خوش ہو گئے۔ آپ بھی ہو جاؤ، آقا کے خوش ہونے کی بات ہو تو خوش ہوا کرو، سنت کا ثواب ہو جائے گا۔ آقا خوش ہو گئے، صحابہ بھی خوش ہو گئے، آسمان سے جبریل امین آ گئے، فرمایا آقا زمین پہ آ کے یار سارے خوش ہو گئے، آسمان پہ سارے فرشتے خوش ہو گئے۔ بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، نماز کا ٹائم ہوا، حضور نے فرمایا صحابہ وضو بناؤ، نماز پڑھتے ہیں۔ آقا کدھر نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا ادھر ہی۔ تو فرمایا آقا وہ جڑا کالے غلاف والا ہے اوتھے نہ پڑھیے؟ نہیں تسی ہولی رہو، سبحان اللہ۔ آقا اوتھے نہ پڑھیے کالے غلاف والا جڑا کعبہ ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولا علی کی بڑی عظمت ہے۔ میں نے کہا کوئی شک نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مولا علی کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، اسی تے پیر مننے ہیں، اسی تے مرشد مننے ہیں، ساڑھے تو ود کنو شان دا پتہ ہے۔
چلو یہ اجازت دے وہ تو میں صدائیں جلاواں مولا میرا علی مرشد میرا علی ہے. چلو مینو پتہ ہے جن سنی بیٹھے ہو سارے سارے دا مرشد مولا علی نے کہ یہ رل کے پڑھیے پھر مولا میرا علی مرشد گونج پیدا ہو جائے مولا میرا تاکہ پتہ لگ جائے جڑا میں سنی مولا علی نو نہیں مندے انہاں دے دلاں اندر بھی آواز پہنچے جنہ سنی مندے انہاں کوئی نہیں مندا مولا میرا علی مرشد فرمان مصطفی میرا بھرا علی مولا میرا علی مرشد مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے. نہیں محبت علی سبحان اللہ نہیں آئی. مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے مشکل تو کیوں ڈرامے مشکل تو کیوں ڈرامے مشکل کشا علی مولا میرا علی مرشد. کہندہ ہے مولا علی دی بڑی عظمت ہے. میں کیا مننے ہیں دل نہ مننے ہیں لیکن تو کی میں کہنا چاہنا ہے. کہندہ ہے مولا علی دی عظمت اور مقام اس کر کے آ کہ مولا علی نو آقا کعبے چو لے کے آئے. گل سمجھنا میں بڑی گہری گل کرن لگا اتو لنگ گئی تے دکھ ہوئے گا. کہنے لگا مولا علی نو آقا کعبے چو لے کے آئے. میں کیا بڑا مقام ہے پر عمر ہوئے جڑا آقا نو کعبے لے کے گیا. عظمت اندر شک ادھر بھی نہیں عظمت اندر شک ادھر بھی. فرمایا آقا اتھے کیوں نماز پڑھنی کعبے میں پڑھتے ہیں نا وہ کعبۃ اللہ کس لیے ہے. آقا نے فرمایا عمر دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھوں لیکن کافر پڑھنے نہیں دیتے کافر پڑھنے نہیں دیتے. اور جو حضرت عمر نے کہا نا شاعر نے اپنے انداز میں کہا میرا دل کرتا ہے میں ویسے ہی کہوں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے جا کے کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا عمر کا جو نواب آیا عمر ابن اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا. اللہ اکبر زندہ باد جنتی جنتی جنتی. ایک طرف حضرت عمر تلوار ہاتھ میں ایک طرف حضرت امیر حمزہ تلوار ہاتھ میں رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں باڈی گارڈ کے درمیان آقا کی ذات حضور کی ذات اللہ اکبر کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے. کوئی نہیں بیٹھ جاؤ بابا جی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ
آقا درمیان میں، ایک طرف حضرت امیر حمزہ، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب، ہاتھ میں تلواریں ہیں، آقا پوری وجاہت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کو عزت اسلام میں آنے کے بعد ملتی ہے۔ ابو بکر آئے اسلام میں تو عزت ملی، عثمان غنی اسلام میں آئے تو عزت ملی، مولا علی اسلام میں آئے تو عزت ملی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سارے صحابہ اسلام میں آئے تو عزت ملی۔ عمر وہ ہے جو اسلام میں آیا تو اسلام کو عزت ملی۔ اب منظر دیکھنا، آقا نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے، حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے پاس کھڑے ہیں۔ ادھر ابو جہل بھی جتی لا کے نسیا سی نا، ایک کعبۃ اللہ چ پہنچیا، انہیں دیکھیا آقا نماز پڑھ رہے نے، حضرت عمر تلوار لے کے کھلوتے نے، تو یہ پتہ کیا اندر عمر مار ہے، انہوں کی پتا کہ کی ہو گیا ہوا ہے، کیڑا انقلاب آ گیا ہے، کہتا عمر مار سان کیوں نہیں مار۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مارن نہیں تے کھلوتا، آتے صحیح، یہ تو نسیا، ڈر کے نسیا، عمر کو ڈر کے نسیا، ایسا نسیا ہے آج تک عمر دے لاگے نہیں آیا، ایسا ڈر عمر دا پیا دل اندر، آج بھی جس بوئے تے عمر دا نا لکھے ہوئے نا تھلو نہیں ننگدا، تھلو نہیں ننگدا، ایسا ڈرے ہے۔ اور آقا دی حدیث سنا دینا، چلو نہ رل دی تو پھر گل ٹر دی جائے گی۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجھے مبارک ہو، اے عمر تجھے مبارک دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کمال کی بات ہے، کیا عمر کی شان ہے جسے مبارک نبیوں کا امام دے رہا ہے۔ فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، فرمایا جی آقا مبارک قبول ہے، لیکن مبارک اس بات کی، فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت نے میری جان ہے، مالکی کا الشیطان سالکن فجلن الا سلک فجا غیر فجکا۔ فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، تو جس رستے سے جا رہا ہو شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، ڈرتا اس رستے پر نہیں آتا۔ عمر تیرا رو بھی اننا ہے شیطان دے اتے، تیرا نام بھی برداشت نہیں کر پاندا۔ اللہ اکبر، یہ وہاں سے دوڑ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا آقا میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف کوئی نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ، ہولی ہو گئی ہے۔ چلو تھوڑا منہ میٹھا کردہ، جڑا اچھی سبحان اللہ کہے نا، اللہ انہوں مکہ بھی وکھاوے تے مدینہ بھی وکھاوے، اللہ انہوں مکے تے مدینے دیاں زیارتاں کروا دے، جاؤ تے بار بار جاؤ۔ لیکن حاجی گئے نے واپس آ رہے ہیں، اتھے کیا ماحول ہوندا ہے، کیا سما ہوندا ہے۔ کسی اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں، گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں، سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں۔ جاتا وہی ہے جس کی منظوری ہو جائے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں، وہ عامر لڑکے کی ویڈیو اور خبر سوشل میڈیا پہ پھیلتی رہی، جہاز والوں نے کہا کہ تمہارے نام میں خرابی ہے، تو نہیں جا سکتا۔ خالق نے کہا جو میرا یار نہ جائے گا تو تمہارا جہاز بھی نہیں جا سکتا۔ 3 بار اڑایا انہوں نے جہاز،
3 بار خرابی پڑی، واپس آئے، پائلٹ نے کہا اس عامر کو بلاؤ، جب تک وہ نہیں جائے گا جہاز نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر عامر بیٹھا تو جہاز پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو بولو تو صحیح۔ چلو پرانی باتیں لوگ نہ مانیں، کہہ سکتے ہیں بناوٹی باتیں ہیں، کہہ سکتے ہیں گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کہہ سکتے ہیں جھوٹی باتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تازہ بات ہے، ویڈیو کا دور ہے، تصویروں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا انکار کر کے دکھاؤ۔ جس کی منظوری ہو چکی ہو اس کو چھوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں، سب یہاں پر بخت والے، سب یہاں پر بخت والے، اپنا سب کچھ نثار کرنے کو مصطفیٰ کے سب جیالے آئے ہیں، گورے آئے ہیں، کالے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے ایمان اور اسلام لانے پر ابو جہل کو جتنی تکلیف ہوئی نا، ابو جہل کہنے لگا ابو بکر نے کلمہ پڑھا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، عثمان نے کلمہ پڑھا اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف عمر کے کلمہ پڑھنے پر ہوئی۔ کیوں؟ کہندہ بھیجیا جو آپ، کیوں جی آپ بھیجیا نا۔ خود بھیجا ہے۔ کہنے لگا بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ بھیجا خود ہے۔ اپنے ہتھاں نوں دندیاں وڈیاں تے مٹی چک کے اپنے سر چھپا رہے ہیں۔ ہائے کی کر بیٹھا، عمر نو بھیج بیٹھا، انہیں ادو پائی سر چ مٹی نہیں، تسی نہ بولو، تسی ڈر دے ہو، تسی ڈر دے ہو، مجھے لگ گیا پتہ، انہیں ادو پائی تے اج تک، کیونکہ عمر دے آن نال کھے سر چ کفر دے پہ گئی، کافر دے پہ گئی۔ میں مکے دے کافر دی گل کر رہے ہیں، مکے دے کافر دی، میں میری کی ضرورت ہے میں کسی نو کہاں نہ نہ، میں مکے دے کافر نو کہہ رہا، مکے بھئی ابو جہل نو تے کافر کہہ سکنے ہیں نا، عتبہ شیبہ نو تے کافر کہہ سکنے ہیں نا، ابو لہب نو تے کافر کہہ سکنے ہیں نا، تو جتھے پڑھاس نکل دی اتھے ہی کٹ لو۔ مکے کے کافر کی بات کر رہا ہوں، مکے کے کافر کی۔ حضرت عمر کے آنے پر اس نے اپنے سر میں مٹی ڈالی۔ اور عمر کون ہیں؟ آؤ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ دی چھال آوے تو پھر اگلی گل آوے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود 3686 نمبر حدیث ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حدیث سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، جامعہ ترمذی کی حدیث، نہ یقین آئے تو جمعہ کے بعد ریفرنس نوٹ کر کے لے جانا۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک منافق نما مسلمان، بظاہر شکل مومنہ علی تے کم شیطانہ علی ہے، منافق آ گیا، ساتھ ایک یہودی ہے۔ آگے پہنچے، عمر ایک فیصلہ کروانا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ جی ہمارے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو فیصلہ کر دے۔ وہ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سنو۔ سناؤ۔ یہی فیصلہ لے کر ہم تمہارے سچے نبی کے پاس گئے تھے۔ ہولی بولو سبحان اللہ۔
یہی فیصلہ لے کر یہودی بھی مندے نے سچا نبی محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یہی فیصلہ لے کر آپ کے نبی کے پاس گئے تھے تو پھر کہا آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ وہ جو منافق نما مسلمان زبان کا تیز کہنے لگا عمر یہی تو بات ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، کافر ہے، تو فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے تھا، اس کے حق میں ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابھی بیٹھو، تھوڑا فیصلہ کرنا اے تو بو تھوڑا فیصلہ کرنا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار نکالی لے کے آئے، منافق کی گردن اتار کے فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو عمر کو وہ زندہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر نے گردن بولو گردن فیصلہ پھر حضور کے پاس، فیصلہ پھر حضور کے پاس۔ مومن تھا، عمر نے مار دیا، اب قصاص ہوگا، آقا بھی پریشان ہیں، اگر قصاص کروں تو عمر جاتا ہے، اگر نہ کروں تو ایمان کا مسئلہ ہے، آقا پریشان ہیں۔ خالق نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرا نبی پریشان ہے، جب قرآن لے جا، یا قرآن لے جا۔ فرمایا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا میرے محبوب کو کہہ دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا میرا نبی پریشان نہ ہو، جو میرے نبی کی بات نہیں مانتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرا رب اسے ایمان والا نہیں مانتا۔ اور مفسرین کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں اور بھی بڑی قسمیں کھائی ہیں، کہیں وہ دعا کہا، کہیں واللیل اذا سجا کہا، کئی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، لیکن پورے قرآن مجید کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے، اللہ کہتا ہے فلا وربک، میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم۔ تجھے سمجھے نہیں، اللہ اپنی قسم آپ کھا رہا ہے لیکن نسبت محبوب نال کر کے۔ فرمایا محبوبہ منو تیرے رب کی قسم ہے، جو میرے محبوب کی بات نہ مانے ہمارے نزدیک بولو وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور جانتے ہو ایک دو منٹ ہی رہ گئے ہیں، حضرت عمر نے کئی ایسے باتیں کہیں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دی۔ میں مختصر سے الفاظ میں کہتا ہوں، حضرت عمر اور حضور طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حضرت عمر فرماتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو مقام ابراہیم پہ 2 نفل نہ پڑھ لوں؟ آقا فرمایا عمر دل تے میرا بھی کر دے، حجے اللہ والا حکم نہیں آیا۔ ادھر عمر بولا کیا بولا، کیا کمال بولا، عمر زمین پہ بولا، خدا آسمان پہ بولا۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا میرے نبی مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے۔ یہ جڑے جا کے 2 نفل پڑھ دے ہو نا، یہ حضرت عمر دی خواہش ہے، اور یہ آیت حضرت عمر دی خواہش تے نازل ہوئی۔ حضرت عمر فرماندے نے آقا میں باہروں آیا
تے حکم ہوندا نا میں کافراں دھونا لا دیندا۔ فرمایا عمر کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آقا مومنین عورتیں جاتی ہیں، مومنہ عورتیں جاتی ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کی ازواج جاتی ہیں، کافر گندی نظر سے دیکھتے ہیں، آقا کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی برقعے کا انتظام ہو جائے، کوئی پردے کا انتظام ہو جائے۔ ادھر بات ہو رہی ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے نبی حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے جب بازاروں میں نکلے تو اپنے منہ کے اوپر چادریں اوڑھ کر نکلا کریں۔ آج بازار میں، مال میں، کہیں بھی باپردہ خاتون نظر آئے نا تو سمجھ جانا یہ عمر کی وجہ سے ہے۔ ایک اور گل حضرت عمر فرماندے نے آقا شراب پیتی جاندی ہے نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو کتے اجازت ہوئے کہ شراب نو ختم نہ کر دئیے۔ ابھی بات ہوئی، آسمان سے قرآن نازل ہوا، میرے نبی آج کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے۔ تدت شرابی نو عمر چنگا نہیں لگتا، نہیں تسی نہیں سمجھے بھئی دیکھو نا، کوئی بندہ کسی نو منع کرے کسی گل تو انہوں کدو چنگا لگے گا؟ آج بھی شراب پین والے نو عمر چنگا کوئی نہیں لگتا، وہ کہنا نہیں یہ کام غلط ہویا ہے، کیونکہ عمر دے کہنے سے شراب جو حرام ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تسی ہولی بولو ڈر دے رہنا۔ اور بھی کئی ایسی آیات حضرت عمر بول رہی ہیں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یار اینڈ تے ایک صدا میرا جی کر دے لائیے تے پھر خطاب ختم کریے۔ اللہ کرے اسی سارے مکے بھی چلے جائیے، مدینے بھی چلے جائیے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، کیا شان نرالی ہے، تور دریاؤں تھے کون دوالی ہے، کون دوالی ہے، ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھ کنی سن آؤ، بلارا وچ جو گونجے آذان بلالی، آذان بلالی، مکے دے مدینے دی کیا شان، ابو بکر عمر یارو کن قسمت والے نے، انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی، انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرا۔ اور آخری شعر اور آخری گل، اور سنیا دے ایمان دا حصہ ہے، یہ ساڑا ایمان ہے، ساڑا یقین ہے، ساڑے ایمان دی جان ہے۔ شعر دل دی تختیاں تے لکھ لینا، اپنے کاناں نو کھول کے شعر سننا، تے جے دل نہ سنو گے تے بڑی چس آئے گی۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، نہیں گل بڑی وڈی ذات دی ہے، سبحان اللہ اڈی اچھی نہیں آئی۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں سچے مومنہ دیاں، سچے مومنہ دیاں، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، حیا کرتا ہے وہ بندہ، توجہ سب کی، حیا کرتا ہے وہ بندہ جن کا خون حلالی ہے، حیا کرتا ہے وہ بندہ
دا خون حلالیے مکے تے مدینے دی کیا شان. باخر دعوانا